6 کے 6 ججز سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور وہ اپنا مقدمہ سپریم کورٹ لے کے جا رہے ہیں، وہی 184(3) کے تحت اس کمیشن کو بھی وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بات مجھے پاکستان کے سب سے طاقتور ترین جو شخصیت ہیں وہ مجھے بتا رہی تھی، اور میں آنکھ نہیں جھپک پا رہا تھا ان سے یہ بات سنتے ہوئے. چائے ٹیبل پہ بڑی ٹھنڈی ہو گئی تھی اور وہ مجھے مخاطب کر کے کہہ رہے تھے یار چائے تو پی لے. تو میں محو تھا ان کی بات سننے میں. انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ 6 کے 6 جج جا رہے ہیں سپریم کورٹ، اور یہ میں نے پوچھا کہ یہ قاضی صاحب سے ملنے گئے تھے؟ انہوں نے کہا جی گئے تھے. کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا قاضی صاحب کے گھر ملاقات ہوئی تھی. میں نے کہا کیا ڈسکشن ہوا تھا؟ اس طاقتور شخصیت نے مجھے بتایا کہ قاضی صاحب نے ان 6 ججز کے سامنے کہا یو اسٹیپڈ می، آپ نے میری کمر پہ چھرا گھونپا ہے. میں نے کہا یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہوگی؟ انہوں نے پھر کہانی سنانا شروع کر دی، بات بتائی ساری. میں نے کہا ان میں سے کوئی جج ریزائن کرنے جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا ناٹ ایٹ آل. میں نے پوچھا کہ ان میں سے کوئی جج بیک فٹ پہ جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا ناٹ ایٹ آل. اپنے کنٹینٹ سے کوئی پیچھے ہٹ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ناٹ ایٹ آل. میں نے کہا پھر یہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ پٹیشن فائل کریں گے. پھر اور بھی بارز کی طرف سے اور انڈیپینڈنٹ لوگوں کی طرف سے پٹیشنز آئیں گی. میں نے کہا پٹیشن کا کنٹینٹ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. پٹیشن کا جو کنٹینٹ ہوگا اس میں سب سے بڑھ کر میں آپ کو کنٹینٹ سمجھانے سے پہلے انہوں نے مجھے کہا کنٹینٹ پٹیشن کا بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ فل کورٹ کے کہنے پہ شہباز شریف کو نہیں ملے تھے. میں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا اس میں عطر منیلا صاحب نے، منیب اختر صاحب نے، عائشہ ملک صاحبہ نے، یحییٰ آفریدی صاحب نے، اور یہاں آگے چپ کر گئے. میں نے کہا اور انہوں نے کہا جمال مندوخیل 50-50. یہ سارے چاہتے تھے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ جوڈیشری اور سپریم کورٹ جو ہے اسے ٹیک اپ کرے، وہ سارے یہ چاہتے تھے. تو میں نے کہا پھر قاضی صاحب جو ملے جا کے منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ جو سینئر موسٹ ہیں ان کے ساتھ، تو وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کا وہ کیا چکر بنا؟ انہوں نے کہا فل کورٹ نے تو نہیں کہا تھا، اور فل کورٹ میں عطر منیلا، منیب اختر، عائشہ ملک، یحییٰ آفریدی اور جمال مندوخیل نے تو بالکل نہیں کہا تھا، اور بالکل بھی ایسا نہیں تھا. تو یہ ہاں، انہوں نے کہا جو پٹیشن آپ پوچھ رہے ہیں اس کا مواد کیا ہوگا، کنٹینٹس کیا ہوں گے، اس میں استدعا ہی یہ کی جائے گی کہ قاضی صاحب اور منصور علی شاہ صاحب ہیں، وہ چونکہ ایگزیکٹوز کو مل چکے ہیں تو وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے، تو ان گراؤنڈز پہ وہ اس بینچ میں نہ بیٹھیں. میں نے کہا بینچ کا فل کورٹ کی اپیل کی جائے گی کہ فل کورٹ بنایا جائے یا کیا کریں گے آپ لوگ؟ انہوں نے کہا جی یہ فل کورٹ کی استدعا ہے لیکن 3 بھی بیٹھ جائیں تو ٹھیک ہے. میں نے کہا اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا یار مراد یہ ہے کہ بات چلے نا آگے، بات آگے چلنی چاہیے. پھر انہوں نے بتایا کہ ان میں سے سارے کلیئر ہیڈڈ ہیں اس وقت. انہوں نے ایک جج کا نام لیا، انہوں نے کہا کہ وہ عامر فاروق کے پاس گئے تھے جو اسلام آباد کے چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور سارے ججوں کی موجودگی میں انہوں نے کہا تھا کہ پھر ہمیں گولی مار دیں. اس طاقتور شخصیت نے مجھے بتایا کہ یہ 6 کے 6 جج کہتے ہیں کہ وہ سرنڈر نہیں کریں گے، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہ کسی لمحے بھی اس کا جو بھی قیمت انہیں ادا کرنی پڑے. ان کے لفظ تھے، میں ایک بھی لفظ اپنی طرف سے ایڈ نہیں میں نے کیا، ایک لفظ بھی میں نے اپنی طرف سے ایڈ نہیں کیا. انہوں نے کہا جو بھی وہ قیمت انہیں ادا کرنی پڑے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں نے کہا پٹیشن کہاں تک پہنچی ہے ان کی جو فائل ہونی ہے؟ انہوں نے کہا آپ چند دن انتظار کر لیں. اور باقی میں نے کہا کیا طے ہوا سارا؟ ان کا باقی ساری چیزیں طے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ، میں کہ وہ پھر جو کمیشن بنا ہے اس کا کیا کریں گے؟ اس نے کہا نہیں، اس کمیشن کو بھی ہم چیلنج کر دیں گے، جو تصدق جیلانی والا کمیشن ہے وہ بھی چیلنج ہو جائے گا. ان کی پٹیشن ان پرسن چلے جائے گی قاضی صاحب کے سامنے. جب قاضی لڑا کرتے تھے ان کے لفظ تھے، جب قاضی لڑا کرتے تھے
تو اب ان کے سامنے 6 قاضی اور کھڑے ہوں گے جو لڑے ہوں گے. تو میں نے کہا وہ کیا بات جو آپ نے کہا کہ میری کمر میں آپ نے چھرا گھونپا ہے. انہوں نے اس کا پھر مجھے بہت ڈیٹیل آنسر دیا جو شاید پھر کبھی ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے اور اس پہ اور زیادہ ڈسکرپشن دیں گے. میجر ڈیولپمنٹ ہے اسٹوری میں, بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ 6 کے 6 ججز جو ہیں وہ اپنا مقدمہ ان پرسن سپریم کورٹ میں وہ لڑنے جا رہے ہیں 184(3) کے تحت ہی, اور اس کے ساتھ اور بھی انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں بارز کچھ انڈیپینڈنٹ لوگ بھی وہ بھی پٹیشنر بن کے سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں گے. ہاں ایک بات اور انہوں نے کہی, انہوں نے کہا کہ ہمارے جو کنٹینٹس ہوں گے, جو متن ہوگا پٹیشن کا, اس میں ہم نے جو انڈیپینڈنٹ لوگ بھی بیچ میں دائر کریں گے, یہ طاقتور شخصیت جو بتا رہی ہیں اس سارے معاملے کے وہ ماسٹر مائنڈ ہیں اس وقت, جو طاقتور شخصیت جن کا میں تذکرہ آپ سے کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کنٹینٹ ہم دیں گے اس میں ہم بینچ کے سامنے, سپریم کورٹ کے سامنے, بینچ 1 کے سامنے بھی بات کریں گے جب یہ کیس دائر ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ 3 سال کی ایکسٹینشن لینے جا رہے ہیں. تو ہم یہ کورٹ میں بھی ان کے سامنے بھی یہ چیزیں ان کے روبرو یہ ہم لوگ جو ہیں وہ ریکارڈ پہ لے آئیں گے. تو یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے جو آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں. اور ان میں جو عطر من اللہ ہیں, منیب اختر ہیں, عائشہ ملک ہیں, یا آفریدی صاحب ہیں, اور جمال مندوخیل کا انہوں نے کہا یہ 50-50 ہیں. یہ 50% چاہتے تھے کہ ہاں جوڈیشری سے ہم خود ٹیک اپ کریں, باقی کمیشن کے حق میں تھے یا ادروائز. اور میں نے پوچھا یہ پھر شہباز شریف سے ملنے کا فیصلہ, انہوں نے کہا یہ قاضی صاحب کی موسٹلی بقول ان کے قاضی صاحب کی اپنی ذہن کی اختراع تھی. تو اب صورتحال یہ بننے جا رہی ہے کہ جب یہ پٹیشن لے کے چلے جائیں گے سپریم کورٹ میں اور وہ فکس ہو جائے گا میٹر, اور لیٹس سپوز ان کی پریز میں جو شامل ہے کہ دونوں معتبر سینئر موسٹ چیف جسٹس بھی اور منصور علی شاہ بھی اس جب بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے, تو پھر کیا صورتحال بنے گی, جوڈیشری ان سارے معاملات کو کیسے ٹیک اپ کرے گی, کیسے لے کے چلے گی, اور یہ چنگاری کہاں جا کے رکے گی. اس کا میرا خیال بہت سارے کچھ کہہ دینا ابھی قبل از وقت ہوگا. فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.